امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر گیتھسبرگ میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آس پاس بسنے والے مسلمان یہاں کی مقامی مسجد میں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ میزوں پر پانی اور کھجوریں رکھی جا چکی ہیں، جبکہ دوسری طرف کھانا بھی تیار ہے۔ مغرب کی اذان کے ساتھ سب نے روزہ افطار کیا اور پھر نماز کی ادائیگی کے لیے صفیں لگنی شروع ہو گئی۔ لیکن آج اس مسجد میں نمازی معمول سے کچھ زیادہ ہے اور صفوں میں بہت سے نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں۔ مقامی مسلمانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے نماز کے لیے تیار یہ نئے چہرے علاقے کی غیر مسلم آبادی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم ہر سال رمضان کے مہینے میں مسجد کے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھول دیتے ہیں کہ وہ یہاں آ کر ہمارے ساتھ افطار کریں اور ہماری عبادات کو دیکھ سکیں۔ آج کی افطار میں مقامی یہودیوں کو مسجد میں مدعو کیا گیا ہے۔ اس کا اہتمام مذہبی ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے جوڈیزم اسلامک ڈائیلاگ سوسائٹی نامی ایک تنظیم نے کیا ہے۔ امام ہیتھم یونس اور ریبائی ڈین سپیرو اس تنظیم سے وابستہ ہیں۔ یہ سب ہمارے لیے اس جستجو کا حصہ ہے کہ ہم سب دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں۔ ان دونوں مذاہب کے درمیان بہت سی چیزیں، بلکہ زیادہ تر چیزیں ایک جیسی ہی ہیں۔ امام ہیتھم یونس کہتے ہیں کہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج جہاں مقامی یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھ رہے ہیں اور روزہ افطار کر رہے ہیں، وہیں مسلمان بھی یہودیوں کے ساتھ مل کر یوم سبت منائیں گے۔ یوم سبت ہمارے لیے ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے جب ہم سورج غروب ہونے سے اگلے دن سورج غروب ہونے تک روزہ رکھتے ہیں اور رمضان المبارک کی طرح روحانی طور پر خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ عبادت جسے ہفتالہ کہتے ہیں، اس کا مطلب روزے کا ختم ہونا یا افطار ہی ہے۔ ریبائی ڈین سپیرو کا کہنا ہے کہ یوم سبت کا روزہ کھولنے کے ساتھ کی جانے والی عبادت میں موسیقی بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن مسجد کے احترام میں اسے دعائیہ انداز میں پڑھا گیا ہے۔ رمضان المبارک میں جہاں امریکہ کی مختلف مساجد کے اندر افطار کا انتظام کیا جاتا ہے، وہاں آج ایک مختلف قسم کی افطار ہوئی، جہاں جوش اور مسلمانوں نے مل کر افطار بھی کیا اور ایک جوش سروس بھی کی۔ یہاں آنے والے مقامی یہودیوں اور مسلمانوں کا کہنا تھا کہ دو مختلف مذاہب کی اس مشترکہ اور منفرد افطار میں رمضان کی اصل روح کے مطابق محبت، امن اور بھائی چارے کا درس ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان اور یہودی ساتھ مل کر نہیں چل سکتے، لیکن اصل میں مذہبی طور پر ہم میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ اس مسجد میں جو مسلمان آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق پاکستان، بھارت یا بنگلہ دیش سے ہے، جو کبھی کسی یہودی سے نہیں ملے، اور ان کی رائے ہمارے بارے میں مکمل طور پر سنی سنائی باتوں پر مبنی ہوتی ہے۔ میرے خیال سے یہ کوشش دنیا کی ضرورت ہے، ہمیں انسانیت کی خاطر مل کر چلنا ہوگا۔ آندرا صوفی ایک مقامی یہودی ہیں اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے قائم اس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میں جب بھی کسی مسجد میں جاتی ہوں نماز پڑھتی ہوں۔ میں نے قرآن پڑھنا سیکھا اور اسلام کی بہت سی باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سوال پر کہ دنیا میں بہت سے ممالک میں غیر مسلموں کو مساجد میں جانے کی اجازت نہیں، امام ہیتھم یونس کا کہنا تھا، مسلم دنیا میں کچھ باتیں وہاں کے مقامی طرز زندگی سے متعلق ہیں اور وہ اسلام کی مکمل تصویر پیش نہیں کرتی۔ ایک روایت کے مطابق رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران سے آنے والے عیسائیوں کو اپنی مسجد میں عیسائی عبادات کرنے کی اجازت دی تھی۔ تو اگر مسلمان اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ ان کا ایمان اس سے خطرے میں پڑ جائے گا، تو یہ میرا تجربہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل کر عبادت کرنے سے میرا ایمان مضبوط ہوا ہے۔ ریبائی ڈین سپیرو کا کہنا تھا کہ آج کی دنیا میں یہودیوں کے لیے اسلام کو سمجھنا اور مسلمانوں کے لیے یہودیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے دونوں اپنے اپنے مذاہب کو بھی بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور مل جل کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ ثاقب الاسلام، اردو VOA، گیتھسبرگ، میری لینڈ۔